کہ اللہ نے ان سے قرآن پاک کی خدمت کا کام لیا. ہم حیران ہوتے کہ آج کل کے زمانے میں قرآن کی خدمت کیسے ہو سکتی ہے. سب کچھ تو قرآن کا ہو چکا، ترجمہ بھی ہو چکا، تفسیر بھی ہو چکی. آج کل کے زمانے میں کیسے اس کی خدمت ہو سکتی ہے؟ تو ابھی یہ آپ کو اپنی زبان سے بتائیں گے کہ کیسے کلام اللہ شریف کی اللہ نے ان سے خدمت لی. اور وہ ہمارے لیے موٹیویشن بھی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ خدمت کرے اس کو قبول فرمائے قرآن پاک کی، اور ایک نیک ارادوں کو تکمیل بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی میں ایڈوکیٹ علی احمد کھٹانہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو قرآن پاک کی خدمت اللہ نے ان سے لی ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں. یہ آیت ہے قرآن پاک سے، اس کو میں عربی میں بھی پڑھ سکتا تھا لیکن میں نے پرپسلی اس کو اردو میں پڑھا، اسی لیے آپ نے اس کا رپلائی بھی مجھے دیے. سب سے پہلے میں عبدالرحمان بھائی کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج دعوت دی، یہاں بلایا. اور میں شکریہ کیوں ادا کر رہا ہوں، جب اپنی بات ختم کر لوں گا میں تب آپ کو بتاؤں گا، اور تب آپ میں بھی نہیں بلکہ آپ سب ان کا شکریہ ادا کریں. تو میں ایک حافظ قرآن، اور قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد تقریباً 17 سال کی عمر میں مجھے موقع ملا کہ میں انگلینڈ پڑھنے چلا جاؤں. وہاں جا کے میں نے کالج کیا، وکالت کی ڈگری ختم کی، اپنا ماسٹرز کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں ہارورڈ یونیورسٹی، دنیا کی جو ٹاپ یونیورسٹی ہے، ادھر جا کے پڑھوں. وہاں سے انٹرنیشنل لا پڑھا. وہاں انگلینڈ اور امریکہ میں جب پاکستان سے نکل کے دوسرے ممالک کے مسلمانوں سے ملا اور ان کو عبدالرحمان بھائی کی طرح بتایا کہ میں حافظ قرآن ہوں اور 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جاؤں گا، تو جو مسلمان باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ چلے جنت میں تو آپ لے جائیں گے، اب یہ تو بتائیں کہ قرآن کے اندر سے جو آپ نے علم سیکھا ہے وہ کیا ہے. تو میں نے کہا سر میں تو اس کو صرف یاد کیا ہے، میں نے تو نہ تفسیر پڑھی ہے نہ مطلب سمجھا ہے، تو مجھے تو نہیں پتا یہ کیا ہے. تو جو لوگ سعودی عرب سے بھی آئے ہوئے تھے، ملیشیا سے آئے ہوئے تھے، ایون چائنا سے آئے ہوئے تھے، وہ مسلمان تھے. میں اس جگہ پہ بیٹھ کے مجھے فیل ہوا کہ وہ شاید میرا مذاق اڑا رہے. اور جب میں پاکستان کی تعلیم ختم کر کے واپس آیا تو میں نے جا کے سوال اپنے ماں باپ، اپنے قاری صاحب، اپنے اساتذہ، اپنے رشتہ داروں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ سب لوگ جو بچپن سے لے کر ابھی تک پڑھ رہے ہیں، کیا آپ کسی کو بھی کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں، جیسے عبدالرحمان صاحب نے بھی کہا کہ ایک ہے میں ثواب لینا چاہتا ہوں، ایک ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں. جب میں سمجھنا چاہتا ہوں تو مجھے پھر اس کو سمجھ کے پڑھنا پڑے گا اس زبان میں جو میرا دماغ اور میری ساری کی ساری باڈی جو ہے اس پہ ایکشن کرے. کیونکہ اگر میں یہ ساری بات جو آپ سے کر رہا ہوں یہاں پر کھڑے ہو کے کسی ایسی زبان میں کروں جو آپ کو سمجھ ہی نہ آئے تو شاید 2 منٹ بعد آپ سارے اٹھ کے چلے جائیں گے کہ بس یہ چیز ختم ہو گئی ہے. اسی طریقے سے ہوا یہ کہ میں نے یہ جب سوال کرنا شروع کیے مجھے اس کے جوابات کچھ خاصے ملے نہیں اور پتہ لگنا شروع ہوا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسی طرف ہی چل رہے ہیں کہ بس ہمیں ثواب مل رہا ہے، اور یہ نہیں سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں پیدا ہونے سے مرنے تک ہر ایک مرحلے پہ قرآن پاک کے اندر آپ کے لیے میسج دیا. آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تم نے کیا کرنا ہے. بچہ پیدا ہونے سے پہلے آپ کی شادی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے آپ نے شادی کیسے کرنی. آپ نے اس بچہ کو بڑا کرتا ہے، اب کھانا بھی نہیں کھانا، یہ لکھا ہے، سب کچھ ہے. پھر اس کے بعد اللہ آپ کو جب دکھ دیتا ہے تو اس سے کھڑے ہونے کے لیے بھی اللہ بتاتا ہے کہ کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے تو میں ہوں، اور میں اس طرح ہوں تیرے ساتھ، اور کوئی اس لیے نہیں ہے تیرے ساتھ کہ جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت والے دن ماں اپنے چھوٹے بچے کو چھوڑ کے اپنے لیے بھاگے گی. تو ہر ایک انسان نے ثواب تو ضرور کمانا ہے، لیکن
یہ قرآن پاک کو ہم نے کوڈ آف کنڈکٹ اپنی لائف میں سن کے، کیونکہ یہ ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ ہر ایک مسلمان کو پڑھائے. لیکن انفارچونیٹلی 75 سال سے آج تک بہت ساری اس کے اوپر محنتیں ہوئی ہوگی، لیکن یہ کہیں لاگو نہیں ہو سکا. 2020 میں پہلی دفعہ میں نے کیس فائل کیا، ایک لمبی تردد تھی، میں زیادہ ٹائم بھی لینا چاہتا. اس میں فائنل آرڈر آیا کہ اب کلاس 1 سے 5 ناظرہ اور 6 سے 12 ٹرانسلیشن سارے سرکاری اور یہ بہت ضروری اہم بات ہے سارے پرائیویٹ سکول میں پڑھائی جائے گی. لاہور کا ٹاپ سکول ایچیسن کالج، وہاں پر بھی قرآن پاک گریڈ 1 to 5 ناظرہ اور 6 to 12 ٹرانسلیشن شروع ہوگی پورے پنجاب. اب ہمیں سمجھ آئی کہ قانون ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیں سمجھ کے چلنا پڑے گا، دھوس بازی نہیں چل سکتی. تو ہمیں دوسرے صوبوں میں جا کے بھی کیس فائل کرنا پڑے گا. ہم اس کے بعد سندھ گئے، انفارچونیٹلی سندھ نے اٹھا کے ہمارا کیس فائل پھینک دیا اور کہا کہ یہ حکومت کرے گی، یہ ہمارا کام نہیں. اس کے بعد ہم بلوچستان گئے. بلوچستان میں ہم نے 2 سال محنت کی. آج سے 2 مہینے پہلے 75 سال بعد بلوچستان میں پہلا کمپلسری ٹیچنگ آف ہولی قرآن ایکٹ آ گیا. ہم اسلام آباد آئے. اسلام آباد میں 3 سال پہلے کیس فائل کیا جس کا آج سے پروبلی 4 یا 5 مہینے پہلے فیصلہ آیا. اور اس میں بھی انہوں نے فیصلہ کر کے یہ کہا کہ اب اسلام آباد میں بھی جہاں بیٹھے یہاں پر آپ کے ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ گریڈ 1 to 5 ناظرہ اور 6 to 12 ٹرانسلیشن ہر سرکاری اور جو پرائیویٹ سکولوں میں کمپلسری ہو چکی ہے. اب ہم نے یہ اب کے پی میں ایکٹ بنا ہی نہیں، انہوں نے اسلام آباد کا اڈاپٹ کر لیا. اب جب ہم نے 5 سال یہ ساری محنت کی تو ہم نے ریئلائز کیا کہ ہم ہر صوبے میں جا کے لوگوں کو نہیں جگا سکتے، ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑے گا. سو آئی فائلڈ دس کیس بیفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیا آئینی بینچ بنا ہے جس پہ 7 ججز ہیں. پاکستان کا سب سے مشکل بینچ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور میں عبدالرحمان بھائی کو بڑی ڈیٹیل سے بتا رہا تھا کہ میں جتنی دفعہ بھی کیسز کے لیے جاتا ہوں، جسٹ فور انفارمیشن آپ کو بتا دوں، میں ایک کارپوریٹ لائر ہوں. میری دنیا شاید اس سے بہت ڈفرینٹ ہے. مجھے جو لوگ بلاتے ہیں شاید وہ بلاتے ہیں کارپوریٹ ایونٹس پہ، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ 5 سال کے اندر آئی ایم ویری ہیپی کہ مجھے کسی ایسی جگہ بلایا گیا ہے جہاں پہ یہ لوگ میسج زیادہ بہتر طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. سو سپریم کورٹ نے اس کے اندر اس کیس کو ایکسپٹ کیا. اللہ نے مجھے طاقت دی، ہمت دی، اور ان 7 کے 7 ججز کو انہوں نے مجھے بہت ٹائم دیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا. پورے پاکستان کے ایڈوکیٹ جنرلز کو، اٹارنی جنرل کو نوٹسز کر کے عدالت میں بلایا، اور آج سے 3 دن پہلے سپریم کورٹ میں ہیئرنگ تھی جس میں سارے صوبوں نے آ کے اپنی رپورٹ جمع کروائی. اور رپورٹ جمع کروانے کے بعد وہ یہ بھول گئے کہ یہ لڑکا 5 سال سے یہ جنگ لڑ رہا ہے اور اس کے پاس جتنی انفارمیشن ہے ہم کوئی غلط چیز جمع نہیں کروا سکتے. میں نے صرف ایک سوال پوچھا اور وہ یہ تھا کہ یہ جو رپورٹ سبمٹ کروا رہے ہیں اس کے اندر یہ خانہ پوری کرتے ہیں کہ ہم پڑھا رہے ہیں ہر جگہ. ان سے صرف ایک سوال کر لیا جائے کہ یہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن پہ، ترجمے پہ 100% سارے فقہوں کا اتفاق ہونے کے بغیر کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ اور اگر اتفاق ہو چکے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ نوٹیفیکیشن کریں، جو کہ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری میں یہ نہیں ہوا. جج صاحب ٹک دس ویری سیریسلی. اور آپ اگر آپ دیکھنا چاہیں آج سے 3 دن کی پہلی نیوز پیپر پہ یہ رپورٹ بھی ہوئے، اور گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں انہوں نے مجھے ڈائریکٹلی اس چیز کے اوپر بات کی ہے کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں کہ سارے فقہوں کو بٹھا کے ایک ٹرانسلیشن ہوگی اور پورے پاکستان میں اکراس دا بورڈ گریڈ 1 to 5 ناظرہ اور 6 to 12 ٹرانسلیشن پڑھائی جائے گی انشاءاللہ. سیکنڈلی جو بہت امپورٹنٹ ہے، موقع کی مناسبت سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے اس کیس کو شروع کیا اور آرٹیکل 31 پڑھا، آپ جا کے پلیز سارے پڑھیے گا اس کو، یہ بہت چھوٹا سا 2 لائنوں کا ہے، آپ سارے فون یوز کرتے ہیں، صرف لکھ دیں اردو میں بھی آرٹیکل 31 آئین پاکستان. اس کا دوسرا حصہ یہ کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹ کی، یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پاک کے مسودے کی حفاظت کرے تاکہ کوئی نان مسلم اس کو بدل نہ سکے. اب یہ بہت اہم ہے، اس کی حفاظت کے لیے بہت سارے انسٹیٹیوشنز بھی بنائے گئے، لیکن پاکستان کے اندر جو آن لائن قرآن ہے، یہ بہت غور سے بات سمجھیے گا کہ جو آن لائن قرآن ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے
کہ وہ بدلا نہ جا سکے، ابھی تک پاکستان میں ایک بھی ادارہ موجود نہیں ہے. اس کا رسک ہے، اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا، وہ آپ سوچیں گے، آپ سمجھدار لوگ. دوسری طرف آتے ہیں، ایک اس سے بھی زیادہ میں آپ کو تفتیش ناک بات بتاتا ہوں، کیونکہ اب یہ میرا سبجیکٹ بن چکے ہیں. جس طرح میں لا کی پریکٹس کر رہا ہوں اور جو ہم کام کرتے ہیں ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے میں ریسرچ کرتے ہیں، اب اس میں بھی میں اس طریقے سے ریسرچ کر رہا ہوں. آپ کی جو اس وقت اسلامک آرگنائزیشن ہے جس کے اندر 52 ملک ہیں، ان 52 ملکوں نے بھی مل کے کوئی ایسا ادارہ یا میکینزم نہیں بنایا کہ جو آن لائن قرآن پاک جو ہے اس کے اسکرپٹ کو بدلنے سے روک سکے. اور جو مسودہ اپروو ہو جاتا ہے وہ ہر گورنمنٹ نے اپنی ویب سائٹ پہ لگا لے تاکہ آپ اور میرے جیسے لوگ تصدیق کر سکیں. یہ نہیں ہو رہا. میری جنگ جاری ہے، میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں اور مجھے بہت امید ہے کہ اب یہ سفر بہت قریب آ چکا ہے. اور یہ دو کام جو ایز اے مسلمان ہمارے ذمہ ہیں، میں بھی کر رہا ہوں اور آپ کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ میسج ایسا ہے جو ایک ہمارے پرانے کانسیپٹ کو بدلتا ہے اور بتاتا ہے کہ عبادت ضروری ہے، لیکن اب زندگی گزارنے کے لیے اس کو سمجھنا اور اپنانا بہت ضروری ہے، اور اس میں زبان کا بہت بڑا رول ہے. اور سب سے آخر میں، جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ شکریہ ادا کیوں کریں گے عبدالرحمان صاحب کا، یہ 5 سال سے جو میں اسٹرگل کر رہا ہوں، میرا اس میں سب سے بڑا شکوہ تھا، اور وہ شکوہ یہ تھا کہ ہر ایک انسان کو آپ اس کے روپ سے پہچانتے ہیں. اگر آج میری داڑھی ہوتی، میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، تو میں اس انداز میں بول بھی سکتا. میں نے ٹوپی پہنی ہوتی، شلوار قمیض پہنی ہوتی، تو شاید آپ مجھے ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے. لیکن اگر آج میں ایز اے لائر لیگل فیکٹس آپ کے سامنے دے رہا ہوں، تو شاید آپ میری جو قانونی علم ہے اس کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں. اب اسی طریقے سے جو سبجیکٹ ہے یہ ہمارے اسلامک اسکالرس کا ہے، یہ ان لوگوں کا ہے جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں عرصے سے، جو ہمارے عالم ہیں. وہ آج تک ان 5 سالوں میں جب میں یہ جنگ لڑا تھا، پورے پاکستان کے اخباروں میں یہ چیز آ رہی تھی، کوئی ایک انسان بھی عدالت میں نہیں آیا. کسی بندے نے بھی، ایک بندہ، میں ایک بندے کی بھی بات کر رہا ہوں، 5 سالوں میں میں پورے پاکستان کے ہر صوبے میں ہر عدالت میں گیا اور یہ اخباروں میں ساتھ ساتھ رپورٹنگ ہو رہی تھی، لیکن کوئی بھی نہیں آیا. ایون میں نیشنل ٹی وی پہ باقی جگہوں پہ کیا، میں نے وہاں جا کے یہ شکوہ کیا، میں نے کہا یہ میرا سبجیکٹ بن چکا ہے، لیکن یہ بہت سارے پاکستان میں رہنے والے لوگ جو حافظ ہیں، پھر حافظ کے بعد عالم بنے ہیں، قاری ہیں، اسلامک اسکالرس ہیں، کلیرکس ہیں، یہ ان کا سبجیکٹ ہے. تو ان کو ایٹ لیسٹ عدالت میں آنا چاہیے. اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک ریپرزنٹیشن، دوسری سب سے بڑی وجہ میرے سے تو کوئی غلطی نہیں ہو رہی، یہ آپ بتائیں گے، یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. اسی لیے عبدالرحمان بھائی کا شکریہ کہ ان 5 سالوں میں انہوں نے مجھے صحیح جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا، جہاں سے میں اللہ کو دعا کر رہا تھا کہ اللہ تو مجھے ان کے سامنے لے جا. سو تھینک یو ویری مچ. اف یو ریئلی تھنک کہ واقعی یہ شکریہ کے حقدار ہیں تو آپ ان کا شکریہ ضرور ادا کیجیے گا. آئی ایم ریئلی ویری ہیپی کہ آج میں یہاں پر آیا. آپ میرے لیے دعا کر سکتے ہیں، ضرور کریے گا. اگر نہیں کر سکتے ہیں تو اپنا فرض یہ ضرور پورا کریے گا کہ آنے والی نسل کو یہ بتائیں. اللہ بتاتا ہے کہ پیدا ہونے سے مرنے تک جب میسج دینا ہے تو کون سی کتاب کھولنی ہے اور اس کو پڑھ کے کیسے اپنانا ہے. بہت شکریہ.